بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر بانی مجلس ہماری بہن فریحہ سجاد کے مرحومین اور اپنے تمام تر مرحومین اور کائنات میں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات جانے کو پوچھ کرتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر ہدیہ کیجیے میں. اللہ کریم اس پاک اور بابرکت کا درجہ عظیم و ثواب تمام تر مرحومین کو ایصال عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی تمام تر بیماروں کی شفا یابی کے لیے 3 مرتبہ مجھے میں ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ثم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محرم الحرام کی عشرہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ہماری بہن فریحہ سجاد کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. پروردگار کی ذات صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور جن بچوں کے آج مصائب جو ہیں میں پڑھوں گی انشاءاللہ. مولا نے مجھے جتنا بھی رزق علم دیا ہے ان کے صدقے میں پروردگار کی ذات بانی مجلس کی تمام تر حاجات قبول اور مستجاب عطا فرمائے. الہی آمین. اور جتنی میری بہنیں اس وقت تشریف فرما ہے اور کسی وجہ سے نہیں بھی آ سکی، جہاں جہاں بھی کہیں مومنین مسلمین اور مسلمات موجود ہیں اور جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار کی ذات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے. الہی آمین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات بھیج کہ محمد علیہ محمد. ہماری یہ عشرہ مجالس دعائے نقبہ کی انتظامیہ نے ٹیم نے جو آرگنائز کیا ہے، اللہ کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ سے سب کی کاوشیں ہیں. سیدہ باجی اور ہماری سسٹر زینب جی اور جتنے بھی اس میں شریک ہیں اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود مولا کی خدمت میں جو اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں. پروردگار کی ذات بے شک اس کا اجر تو بارگاہ بطول سے ہی میسر آئے گا. میرا عشرہ مجالس کا ٹاپک ہے سورۃ الاخلاص.
سورہ اخلاص بہت ہی معروف اور مشہور اور مجرب سورہ مبارکہ ہے. ویسے تو قرآن پاک کا ہر سورہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، بابرکت کلام ہے. سورۃ الاخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اور علماء نے اس کے اور بھی نام جو ہے وہ بتائے ہیں. بہت ہی مشہور اور معروف جو دو نام ہیں اور قرآنی نام اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الاخلاص ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے بھیک میں نجف اشرف سے میری بیوی نے اور مولا نے جو بھیک مجھے جواہر دی ہیں، جو انوار عطا کی ہیں، دعا گو ہوں کہ اپنی آپ جتنی میری بہن سن رہی ہیں ان کے گوش گزار کر سکوں، آپ کی طرف لوٹا دوں. یہ اس ممبر کا صدقہ ہے. اور سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے دیکھنے میں 4 آیات پر مشتمل ہے اور مکی ہے، مکہ میں نازل ہوا. اس میں ایسے کیا انوار ہیں اور اسے ہم واجب نمازوں میں دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ اس کے فضائل بے بہا ہیں، یہاں تک کہ آیت اللہ مجتہدین کہتے ہیں کہ محرم الحرام کی یکم سے لے کر عاشور تک ہر روز 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے وقت امام کو سورہ اخلاص قریہ کیجیے، آپ کی تمام تر حاجات قبول اور مستجاب ہو جائیں گی. آئیے دیکھتے ہیں اس میں انوار کو. ایک اشارہ تو اس میں اللہ کے کلام کے لیے واقعی یعنی کافی نہیں ہے. سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب سے اس کلام کے ذریعے لوگوں سے خطاب کیا ہے کہ لوگوں کو بتا دیجیے. پہلے ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ عشرہ مجالس میں سورہ اخلاص کی آیات ہمارا ٹاپک رہیں گی. کہہ دیجیے قل هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. لہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. کمال کے جملے ہیں. ایک ایک جملہ نہیں کہوں گی بلکہ ایک ایک لفظ میں اور پھر ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک حرف کے اندر اتنے راز و نیاز چھپے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کہ عام انسان کی استطاعت نہیں ہے، رسائی نہیں ہے ہم جیسوں کی گناہگاروں کی کہ ہم بیان کر سکیں. یہ صرف ان ہستیوں اور حجتوں کا کمال ہے اور ان کی عطا ہے کہ جو رب العزت نے انہیں بھیجا اور ہمیں اس چیز سے روشناس کرنا. یہ کچھ موتی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی انشاءاللہ. مولا مجھے ہمت دے کہ جو مطالب آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آج میں نے اٹھا لیا. سب سے پہلے تو اس کا جو آفیشیل نام ہے سورۃ الاخلاص. پہلے ہم تمہیدی گفتگو ہے شروع کی مجالس میں، یہ آج کی تمہیدی گفتگو رہے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد مطالب جو ہے ڈسکشن ہوگے. اخلاص ٹائٹل ہے اخلاص. مطلب کیا ہے اخلاص؟ اردو کا اور عربی کا ذرا تھوڑا سا فرق ہے لفظوں میں. جیسا ہم اردو میں خلوص کی جمع ہے اخلاص، ٹھیک ہو گیا. خلوص کہتے ہیں کہ خلوص سے پیش آئے، کوئی ہمبل ہو کے پیش آئے، کوئی بڑا ہی کسی کے ساتھ اچھی نیت سے، ٹھیک ہے. اخلاص ٹائٹل ہے سورہ مبارکہ کا. بڑی توجہ اس تمہیدی گفتگو پر. عشرے میں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نتائج برآمد ہوں گے. ہم حیران ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دینا تھا. پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں. اخلاص کو جب دیکھا گیا لغت کی زبان میں تو اس کے کئی ترجمے ہوئے. عربی لغت میں اخلاص کے معنی ڈفرینٹ طریقے سے پیش کیے گئے. اخلاص کے معنی صدق،
इखलास के माने हुस्नुन निय्या, यानी खूबसूरत अच्छी नियत। इखलास के माना अमाना, अमानत, और विला और वफा। सुभान अल्लाह। ये इखलास के अरबी लुगत में डिफरेंट मीनिंग्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरह मुबारका का नाम मुबारक जो ऑफिशियल कुरान पाक का है वो है सूरतुल इखलास, और इसे सूरह तौहीद भी कहा गया है। लेकिन हम सूरह इखलास पर अगर हम देखें, नजर डालें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरह मुबारका का नाम जो मखसूस किया उसकी खुसूसियात की बिना पर, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर प्लेन लफ्जों में कहूं तो चाहता ये है इंसानों से कि मुझे मानो इखलास के साथ। पहले मैंने मीनिंग बता दिए, अब उन मीनिंग्स को अगर आप जहन में रखें, यानी अल्लाह चाहता है उसे सिद्क से माना जाए, सच्चाई से, हक्कानियत से, सिद्क दिल से। अल्लाह चाहता है उसे हुस्नुन नियत से माना जाए। अल्लाह चाहता है कि अमानत, अमानत क्या होती है? अमाना होती है कि जो चीज किसी को दी जाए उसको वापस उसी तरह से लौटाई जाए। तो अल्लाह चाहता है इस तरीके से उससे माना जाए। अल्लाह चाहता है उसे विला के साथ माना जाए। अल्लाह चाहता है उसे वफा के साथ माना जाए। जाते दिनों से कलाम में पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, इसलिए ये गुफ्तगू मैंने छेड़ी। तो ये चाहत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। यहाँ तक आगे अल्लाह की चाहत है कि उसे माना जाए खुलूस के साथ, इखलास के साथ। ये माशाअल्लाह से सैयद शुहदा मौला हुसैन पाक की जो मजालिस हम लोग बर्पा करते हैं, ये भी हम खुलूस के साथ करते हैं ना, खुलूस, खुलूस नियत के साथ। अब यहाँ तक हम आ गए कि अल्लाह हमसे चाहता है, अल्लाह हमसे इखलास चाहता है। अच्छा, अब हम सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इखलास किस किस्म का, किस तरह से हम इखलास देखें। परवरदिगारा, अगर तुमने एक कायम किया कानून, और याद रखें कि अल्लाह का कोई कानून ऐसा नहीं कि उसने हम पे अप्लाई कर दिया हो और हमें बताया ही ना हो कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको हमने अमल में कैसे ढालना है, हमें किसके पीछे जाना है। ऐसी बात नहीं, वो खालिक है। अल्लाह अकबर। बस जाते दिनों से कलाम अल्लाह के साथ सवाल ही पैदा होता है, परवरदिगारा तू हमसे इखलास चाहता है, तू चाहता है कि तुझे माना जाए इखलास के साथ, लेकिन हमें अब ये भी तो बता कि वो रास्ता क्या है कि तुझे हम इखलास के साथ माने। तो आवाज़ कुदरत ये आएगी, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते? सूरह इखलास यानी कि सूरह तौहीद की पहली आयत तुम्हें बता रही है, गौर से पढ़। ये क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। कुल, ये जो लफ्ज़ कुल जानते दिनों से कलाम है, ये कुल बता रहा है। अल्लाह कुल किससे कह रहा है? अल्लाह कुल कह रहा है पूरे के पूरे जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के, सब मुत्तफिक हैं इस तर्जुमे पर भी और इसकी तफसीर पर भी कि अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि कुल, इन्हें बता दे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने ये जो दरमियान में अपने हबीब को रख के हमें मैसेज दिया है, तो अल्लाह बता ही रहा है, अल्लाह रास्ता बता रहा है, अल्लाह सोर्स दे रहा है। ये जो कुल है ना, कुल, बस इसको तुम फॉलो करो। कहने वालों को, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इखलास कैसे दिखाएं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही फैसला करेगा। क्या फैसला करेगा? कि इखलास। बस जो तरीका अल्लाह बताएगा, जो सोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अता करेगा ना, वही इखलास है। बड़ी तवज्जो इस तमहीदी गुफ्तगू का। अब यहाँ पर इखलास पे थोड़ी देर के लिए रुकूंगी, तो मुझे आगे चलना है। अब ये जो हबीब, ये जो कुल आ गया ना,
یہ کل بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے اس کل کے ذریعے میرے تک آؤ، مجھ تک آؤ. کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ سیدھی سیدھی بات بھی کر سکتا تھا، وہ اللہ واحد، وہ اللہ واحد، وہ اللہ ایک ہے. کیوں کہا؟ اے میرے حبیب کہہ دیجئے اس لیے کہ اللہ کی ذات خالق ہے، وہ کائنات کا مالک ہے. وہ جانتا تھا کہ 1400 صدی کے جو مولوی ہیں نا، جو وسیلے کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے حاجت طلب کرو، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے. اللہ نے قل هو اللہ سورہ اخلاص کو کہ مجھے مانو، اخلاص کے ساتھ مانو. سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ قل سے رکھ کر ان مولویوں کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ میں اللہ، میں معصوم، میں اللہ اگر ڈائریکٹ بغیر کسی معصوم وسیلے سے تم تک آنا نہیں چاہتا تو تم دو کوڑی کے مولوی بغیر کسی معصوم وسیلے کے مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کہنے والوں کو بڑی جلدی گفتگو کو اگلے مراحل میں لے جاتے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی اس پل پہ بڑی بحث ہے، بڑی اس کے اوپر ریسرچ ہے، لیکن کچھ آپ کو مطالب انشاءاللہ آج کی اس تمہیدی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے گوشت کا گزار کروں گی. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اب یہ پل ہے نا اس کو فالو کرو. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے، ان کو پہنچا دیجیے. تو اب اخلاص کا مطلب جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے مجھے مانو اور میری مانو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مجھے مانو اور میری مانو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے. اور یہ کون تھا؟ یہ ابلیس تھا. وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، بھی اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں تھا. بڑی توجہ، کس کا وہ منکر تھا؟ وہ منکر تھا حجتوں کا. اللہ نے جو خلیفہ بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پاک میں صاف صاف ساری کی ساری آیتوں میں کافی جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مشہور آیت ہے نا کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. تو یہ رسول نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. چاہتے دلوں سے کلام ہے. یہ کہنا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ میرا رسول. اگر اللہ نہ کہتا، اگر رسول خود کہتے تو رسول کچھ اس طرح سے کہتے میں جو تمہیں دوں لے لو، جس سے تمہیں روکوں رک جاؤ. آیت ایسی نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ میرا حبیب، میرا رسول جو تمہیں دے. اللہ اکبر. جاگتے دلوں سے کلام ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے اخلاص. اللہ کہہ رہا ہے حسن النیہ، مجھے مانو میری مانو. اگر مجھے مانتے ہو تو میری بات مانو. اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات یہ ہے اخلاص تب دکھایا جائے گا جب ہم یہ کہیں گے کہ رسول جو ہمیں دے وہ ہم لے لیں اور جس سے ہمیں منع کرے اس سے ہم رک جائیں. اب آؤ دیکھو پوری سنی اور شیعوں کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں رسول دے کر کیا گئے تھے، منع کیا کر کے گئے تھے. رسول نے اپنے خطبے میں، اور یہ مشہور اور معروف خطبہ ہے بین المسلمین، درمیان تمام تر مسلمانوں میں یہ اتحاد بھی رکھتا ہے، متفق بین المسلمین ہے کہ رسول نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری فطرت ہے. ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو مجھ تک حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے. اگر تم ان سے تمسک نہیں رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس کے ساتھ ہی رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں دو چیزیں بنا کے دے کے جا رہا ہوں. جاتے جو سکتا ہے چھوڑنے میں اور بنا کر دینے میں فرق ہے. رسول پاک نے لفظ انی تارکن فیکم الثقلین،
قرآن کہتے ہیں کہ کتاب اللہ و اطاعت اہل البیت، یعنی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی رسول نے بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہو کر میں اپنی مرضی سے نہیں بنا کے جا رہا، یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں اللہ کے حکم سے. اور جب رسول اللہ کو اخلاص سے مانتا ہے، رسول پاک جو ہے وہ اللہ کی مان رہے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں کرتے وہی کے بغیر، تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو چناؤ کر کے خلیفہ بنا دیں. صلوات بھیج دیجیے محمد والا. بڑی جلدی گفتگو کو اگلے مراحل میں لے جاتے ہوئے، بس اب رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. بڑی توجہ اس جملے پر، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس میں شک نہیں کرنا. اچھا یہاں پر رک کر درمیان میں ایک ریزن آ گیا. ہم نے کبھی سوچا یا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے اہل سنت اور جماعت برادران کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک 40 سال بعد جو ہے وہ نبی ہوئے. ٹھیک ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں بالکل، ویسے ہم یہ ہمارا عقیدہ نہیں. کوئی غلط بات نہ لے کے جو شہناز نے آگے پڑھ دیا وہ آپ سے سنا کریں، اگلی پچھلی پوری لائن سنا کریں، صرف اپنی مرضی کی وہ جو ہے نا جملہ نہیں سننا چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے برادران کا کہ رسول 40 سال کے بعد نبی. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب معصوم ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے. اب ایک چیز آپ غور کیجیے، جناب موسیٰ کو نبوت ملی، توریت ملی، کتاب میں ملی. ٹھیک ہے، ادھر جناب عیسیٰ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اعلان کر رہے ہیں میں نبی ہوں، ماں کی گود میں. اب یہ خاتم المرسلین ہے. بڑی توجہ، بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. مولا آپ کی ہماری تمام تر توفیقات میں برکت عطا فرمائے، حاجات قبول مستجاب عطا فرمائے. یہ درس گاہی امام حسینی مجالس مولا حسین کا صدقہ ہے کہ ہمارے بچے بھی یہیں سے درس لے کے اٹھتے ہیں، ہمارے بڑے اور بوڑھے بھی، ہماری عورتیں بھی، سب یہاں سے ماشاءاللہ اپنے درس اور تدریس لے کر اٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے ہر بات کی. جب ہر نبی اور مبعوث ہوا وہ آسمانی کتاب کے ساتھ، لیکن اللہ نے جو سردار تھا نبیوں کا انہیں یعنی ہمارے نبی کو قرآن پاک اتنا لیٹ کیوں نازل کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کو آپ اس طرح سے سوچیے، اللہ نے بڑی توجہ، اللہ نے چونکہ یہ میں کل کی پاور میں پڑھ رہی ہوں، صرف کل پہ رکی ہوئی ہے، یہ کل کی پاور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا کہ وہ اپنا تعارف کرائے، اس نے محمد کی حدیث آپ کے ممبر سے سنی ہوئی ہے، تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا، اور حدیث آگے چلی پھر آپ میں علی کو پیدا نہ کرتا، آپ کو نہ کرتا، اور پھر حدیث آگے بڑھی کہ علی اور محمد میں آپ کو پیدا نہ کرتا اگر میں فاطمہ زہرا کو پیدا نہ کرتا. اب یہاں پر رک کر اس سوال کا جواب ہی لیتے جائیے گا کہ رسول پاک کو قرآن پاک لیٹ کیوں ملا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اپنے حبیب یعنی محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اور حیات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا. ابھی قرآن نہیں آیا لوگ امین کہہ رہے ہیں، ابھی قرآن نہیں آیا لوگ صادق کہہ رہے ہیں. بڑی توجہ اس گفتگو پر، یعنی اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے میرے محمد کی، میرے رسول کی پوری زندگی دیکھو، یہ بے عیب ہے تو قرآن بھی ایسا ہی ہوگا. محمد اس لیے کہ قرآن اور محمد میں فضیلت محمد کی ہوگی، اس لیے قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ محمد رسول اللہ نے بتایا یہ قرآن. ٹائم بڑی جلدی سے پڑتا ہے، مجھے صرف اور 10 منٹ کے لیے بس گفتگو کرنی ہے تو کیا آپ سے مطالعے ڈسکس کرنے ہیں. اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب دیکھو کتنا بے عیب ہوگا تو میں اس کا خالق ہوں.
मैं कैसा हूँ। अल्लाह अकबर। जागते दिलों से कहा, बड़ी जल्दी गुफ्तगू को अगले मराहल में ले जाते हुए, इसलिए रसूल पाक की जिंदगी में अभी जो हदीस आपके सामने, अच्छा क्या ये सिलसिला रुक गया? क्या हिदायत का ये सिलसिला रुक गया? अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की, ठीक है, उनके मुताबिक इखलास के साथ, तो क्या ये सिलसिला हिदायत का रुक गया? नहीं। अब हिदायत का सिलसिला तो झुकी सारी, क्योंकि हिदायत तो हर दौर में लगी है। फिर हमारे दौर में हिदायत ना होगी तो हम तो फिर क़यामत के रोज़ बड़े ठीक ठाक होते कि अल्लाह पाक हमें तो कोई हाथ ही नहीं मिला। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कंजुल अमाल की हदीस है, और सॉरी ये कंजुल अमाल की हदीस है, और ये अहले सुन्नत वल जमात बिरादरान है उनकी हदीस में किताबों में से कि रसूल पाक के पास यमन से एक बंदा है, उसने कहा या रसूलल्लाह, यमन में भी किसी को भेजिए जो हमें दीन के बारे में बताए और हिदायत करे। याद रखिए, दीन बतलाए और हिदायत करे। तो कहा जाता है कि जो मौजूद थे, रावी कहता है हमने देखा, रसूल ने कहा अली तुम जाओ यमन में। अल्लाह अकबर। जागते दिलों से कहा, हदीस आगे भी है, मैं ये भी खत्म करती हूँ, मेरा मकसद ये भी पूरा हो गया कि हिदायत और दीन का जब मतलब मामला आया, रसूल ने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे, किसी बुजुर्ग को नहीं उठाया, कहा अली तुम जाओ। जागते दिलों से कलाम है। तो हिदायत और दीन के लिए इसका मतलब है कि हिदायत का सिलसिला रुका नहीं, रसूल ने रूशनास करा दिया। रसूल ने कहा अल्लाह कह रहा मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। इखलास क्या है? अल्लाह कहता है मुझे मानो और मेरी मानो। अल्लाह की कैसे मानेंगे? जब रसूल की मानेंगे। ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक कनेक्शन हो जाता है। हम अपनी मर्जी से कोई खलीफतुल्लाह नहीं बना सकते। इवन रसूल ने भी जो इनाम दिया, कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, बनाया अल्लाह ने है। अल्लाह अकबर। बड़ी जल्दी गुफ्तगू को आगे समेटते हुए कुल को बस मैं रैप अप करती हूँ। अब ये कुल की ताकत को देख लीजिए, सूरह राद, मैं आयत नंबर 16 पढ़ने लगी हूँ, बाद में खोल के देखिएगा किताब कुरान पाक में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल मा रब्बुस समावाति वल अर्द कुलिल्लाह कुल अफअत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा क़ुल हल यस्तविल अ'मा वल बसीर अम हल यस्तवी ज़ुलुमात वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ खलक़ू कख़लक़िही फतशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाह ख़ालिक़ुल कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। क़यामत के तर्जुमा सुनिएगा। अल्लाह कहता है पैगंबर कह दीजिए कुल कि बताओ कि जमीन और आसमान का परवरदिगार कौन, और बताइए कि अल्लाह ही है। क्या बताइए? बताइए अल्लाह ही है। और कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि तुम लोगों ने उसको छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर उसे ऐसे सरपरस्त अख्तियार किए हैं जो खुद अपने नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। और कहिए क्या अंधे और बीना एक जैसे हो सकते हैं? ये क्या नूर और जुल्मात बराबर हो सकते हैं? या उन लोगों ने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक बनाए हैं जिन्होंने उसी की तरह की कोई कायनात खल्क की है और उन पर खिलकत मुश्तबह हो गई है। कह दीजिए कि अल्लाह ही हर शय का खालिक है और वही यकता है और सब पर गालिब है। पूरी की पूरी इस आए मुबारक में अगर आप खोल के पढ़े तो देखें अल्लाह ने कितनी दफा कुल इस्तेमाल किया। कुल मा रब्बुस समावाति वल अर्द कुल अफतखज़्तुम, 5 मरतबा लफ्ज़ कुल आया। आयत नंबर 16 है, सूरह राद है। अल्लाह ने जितनी दफा कलाम किया 5 मरतबा। अब कई लोग तो माशाअल्लाह कल ही पहुंच गए जहां मैं पहुंचाना चाहती हूँ। 5 मरतबा इस आयत में सूरह राद की अल्लाह मुतालबा कर रहा, मिजाज है कि क्या कह दो इनसे, यह दो इनसे, सवाल भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है। सुभान अल्लाह। 5 मरतबा कुल का आना अभी भी नहीं समझे कि कुल हु अल्लाह से जब शुरू किया तो कहा मेरे हबीब बता दीजिए, मेरे हबीब बता दीजिए। जब रसूल ने छोड़ा तो कुरान और अहले बैत को छोड़ा। जब दीन और हिदायत की बात आई तो अगर रसूल ने कहा, खुद ही तो लिखते हो कंज़ुल अमाल में कि जब हिदायत और दीन की बात आई यमन जाने की तो रसूल ने इंतखाब किया अली का। कोई पूरी की पूरी तारीख में से मुझे इतना सा ये वक्त
پہ لکھا ہوا کوئی سطر دکھا دیں کہ جہاں دین اور اصلاح کا اور ہدایت کا معاملہ تھا، رسول نے کبھی کسی کو چنا ہو، کسی کو نہیں چنا، علی کو چنا، تو اب اس میں 5 مرتبہ کل کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ قیامت تک دے دیا کہ دیکھ لو تم جو بھی ہو گے اپنی جگہ پر، چاہے جتنا مرضی تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، لیکن تم میری توحید کو اخلاص کے ساتھ اللہ قبول نہیں کر سکتے جب تک تم ان 5 کے صدقے میں مجھ تک ان کے وسیلے سے مجھ تک نہیں پہنچو گے۔ یعنی پلین لفظوں میں کہوں، یعنی کہ جب تک تم رسول کی نبوت کو اور علی کی ولایت کو قبول نہیں کرو گے، تم توحید میں اخلاص دکھا ہی نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ مالا سلامت کرنے والوں کو بڑی جلدی گفتگو کا کے جاتے ہیں، بس 3 منٹ اور انشاءاللہ بس میں مسائلوں کی طرف آ جاؤں گی۔ اشرف مجالی سے یہ ٹائم پہ ہم شروع کر کے ہم ٹائم پر ختم کرنا چاہیں گے تاکہ ہماری خواتین جو ہیں کچھ اور بھی کام کر سکیں۔ بس ایک مرتبہ اب یہ کل اور اخلاص اللہ کہتا ہے مجھے تم نہیں دکھا سکتے۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ اللہ کو تو ہم مانیں لیکن اللہ کی بات نہ مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے غور کیا قل ہو واللہ، اب یہ جو ہوا ہے نا، اس کو اگر الگ پڑھے تو یہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ جو عربی سے ماشاءاللہ تعارف رکھتے ہیں، اگر اس کو اکٹھا پڑھیں گے تو ہوا کی جو واو ہے وہ اللہ پہ گرا کے پڑھیں گے، قل هو اللہ ہے۔ اب یہ ابھی آپ نے غور کیا ترجمہ کیا ہے؟ میرے حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ، ہوا عربی میں مطلب ہے اشارہ ہو۔ اللہ اکبر، سیدھے تو کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہے، قرآن ہے مشکل کشا سے سمجھو، ہم خود نہیں سمجھ سکتے۔ ہوا عربی میں اشارہ ہے، اشارہ کوئی چیز موجود ہو یہاں پر، لیکن اللہ جو ہے وجود یعنی کہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، تو یہاں پر اب اشارہ کیا بھی دیکھیں، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ آیت ایسے بھی ہو سکتی ہے، یہ وہ کیوں نہیں، یہ ہوا کے بغیر بھی آیت ہو سکتی ہے، ایسے قل اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، کیا مذاق کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کبھی عبث نہیں ہوتا۔ اللہ کو اکبر، پہلے تھوڑا سا وجود خدا پر گفتگو کریں۔ دیکھیں ہماری جو نیچر ہے اور یہ گفتگو میری جو ہے انشاءاللہ یہ تبرک ہے ان کے لیے جو ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یہ بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مجھ نہایت ہی میں کوئی اتنی بائل نہیں ہوں، لیکن جتنی بھی خیرات ملی ہے آپ یہ میرے جملے جو ہیں مستعار لے سکتے ہیں کسی ایتھیسٹ سے بات کرتے ہوئے، دہریوں سے بات کرتے ہوئے۔ دیکھیں وہ وجود انسانیت میں ہمارے وجود کے اندر، ہماری نیچر کے اندر اللہ کا وجود ہے۔ کیسے ہے؟ فرض کریں اب یہ اس وقت میں اپنے گھر بیٹھی ہوں، اگر میں مجلس پڑھ رہی ہوں، میں ممبر پہ ہوں، آپ میرے سامنے تشریف فرما ہوں، پیچھے سے ہم اور آپ فیس ٹو فیس، آپ کو پیچھے سے کوئی دوپٹہ کھینچے، آپ کو نہیں پتا چلے، مجھے پتا چل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا رخ آپ کی طرف اور آپ کی بیک پہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں، آپ بھی دیکھ سکتے۔ ٹھیک، اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہماری وجود میں کس طرح ہے، فطرت میں کیسے ہے۔ آپ مجھے کہیں گی کسی نے میرا دوپٹہ کھینچا، آپ مجھے بتائیے کس نے کھینچا، تو میں کہوں گی نہیں کسی نے نہیں کھینچا، ہمیں نہیں مانیں گے نا، میں ایسے ہی کہوں نہیں کھینچا کسی نے، لیکن مجھے پتا کس نے کھینچا۔ لیکن آپ کیوں مانیں گی، آپ میری بات پہ کیوں یقین نہیں کریں گی؟ پتا کیوں؟ کیونکہ آپ ساتھ ہوا ہے۔
یعنی یہ جو آپ کے ساتھ پیچھے سے کسی نے دوپٹہ کھینچا نا تو یہ فطرت میں ہے کہ کسی نے کھینچا. اور آسان کروں, کسی میز کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً ذہن میں آتا ہے کسی نے بنائی, جاگتے دل سے کلام ہو. یہ ہے آپ کی نیچر کے اندر, فطرت کے اندر کیا موجود ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے. اگر میں کہوں آپ میز دیکھیں, میز کس نے بنائی, میں کہوں کسی نے نہیں بنائی, آپ یقین کریں گی؟ نہیں کریں گی. اس لیے فطرت کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا کوئی خالق ہے. اب یہاں تک آ گئے کہ فطرت بتا رہی ہے کہ کسی چیز کا کوئی بنانے والا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں بالاستقلال کوئی دلیل نہیں دی اپنے وجود میں, ضمنی دی ہے. وہ اپنا اگلی آئندہ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ان دلائل پر ہم صفحات کے اوپر ڈسکشن کریں گے. آج کے لیے صرف اتنا کافی ہے. آج کے لیے مثلا دھوپ ہے, دھوپ نکل آئے تو آپ کو احساس ہے کہ سورج ہے, سورج کا وجود ہے. سورج دیکھنا ضروری نہیں ہے, جاگتے دنوں سے کرنا, ٹھیک ہے. دھوپ نکل آئے تو اس کا مطلب سورج ہے. یہ کاز اور ایفیکٹ ہے, یعنی اثر اپنے مؤثر کا خبر دیتی ہے. اسی طرح سے ہمارے وجود کے اندر نشانی ہے. کیا ہے؟ ایک بڑی نشانی بتاؤں, مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو, اللہ آنکھوں کے بغیر دیکھ سکتا ہے. کوئی اگر آپ سے ایتھیسٹ یا کوئی کافر کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں, وہ سن سکتا ہے, وہ کہتا ہے نا سمع البصیر, میں سمع بھی ہوں بصیر بھی ہوں. بڑی توجہ, ہدیہ ہے جملہ آج کی مجلس کا, مولا سلامت رکھے. بغیر کانوں کے وہ سن سکتا ہے, بغیر آنکھوں کے. تو اس کی ایک دلیل اس نے ہمارے جسم میں, ہمارے وجود میں رکھ دی. کیا رکھ دی؟ کیسے؟ جب ہم خواب میں ہوتے ہیں بغیر آنکھوں کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بغیر کانوں سے ہم سن رہے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. تو یہ فطرت بتا رہی ہے کہ کوئی خالق ہے, پیدا کرنے والا کوئی ہے. فطرت بتاتی ہے کوئی ہے. بڑی توجہ, دین بتاتا ہے کتنے ہیں. اللہ جاگتے رہے سے کلام. توحید فروع اصول دین پہلا توحید ہے نا. اچھا, بڑی جلدی گفتگو کو اگلے مراحل میں, بس آخری مراحل میں. اور آج یہ جو میں نے اختصار کر دیا, قل ہو واللہ, اللہ بھی میں کل پڑھوں گی. قل پہ پڑھا, ہوا پہ پڑھا. یہ جو ہوا ہے وہ بیچ میں رہ گیا کہ ہوا کیوں کہا اللہ نے. تو معصوم سے خدا کی قسم ہمیں قیامت تک پتہ نہ چلتا کہ یہ اشارہ کیا گیا. اشارہ ہوتا ہے کسی چیز کی طرف. معصوم فرماتے ہیں کہ معصوم سے پوچھا گیا نا تو یہ ایسے لگتا ہے کہ کہو وہ اللہ ایک ہے, کہ جیسے یہ کسی سوال کا جواب. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتوں کی پوجا کرنے والے پوچھا کرتے تھے نا, انہوں نے اپنے 360 بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے محمد یہ ہے ہمارے خدا, بتا تو صحیح تیرا خدا کیسا ہے. تو جواب آیا, کہتے وہ اللہ جسے میں مانتا ہوں وہ ایک ہے. سبحان اللہ. اب بڑی جلدی شرح کر دوں احد کی, پھر انشاءاللہ تسلسل جاری رہے گا آنے والی مجالس میں. احد, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب توحید کا اخلاص کے ساتھ جواب دیا. اب قرآن پاک میں آپ کہیں واحد بھی ملے گی. واحد بھی عربی کا لفظ ہے, جن کو عربی سے ماشاءاللہ بہت زیادہ آشنائی ہے. واحد, اثنین, ثلاثہ, اربعہ, خمسہ, ستہ, کوئی گنتی ہے. تو واحد ایک, احد ایک. یہ واحد اور احد ایک میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جب مولا سے پوچھا گیا صفین کے میدان میں, سوال پوچھنے والے بھی کتنے عقل مند اور جان بوجھ کے دل چلاتے تھے مولا کا. جنگ پیک پہ تھی صفین کی, تو اس وقت پوچھا مولا احد کا کیا مطلب. اللہ اکبر, کہ یہ ایمان ہے. اور پتا تھا کہ یہ جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے. قصہ مختصر, بڑی جلدی بس آخری جملہ ہے, اللہ کرے اپنے دل میں اتر جائے. اب احد, اور کہیں قرآن پاک میں ہے واحد.
ابھی میں نے آیت پڑھی نا واحد القہار، اللہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، اور یہاں پر اللہ نے احد استعمال کیا ہے۔ تو یہ میں سب کے قربان جاؤں، مولا فرماتے ہیں کہ احد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفیق میں مولا نے 4 معنی بتائے احد کے، یعنی اب میں آپ کو سمجھا سکوں، احد ہے یکتا اکیلا، دیکھیں واحد ہے ایک، اب ایک کو اگر آپ آدھا ادھر کر دیں آدھا ادھر کر دیں، ایک بھی سپلٹ ہو سکتا ہے، آدھا اور آدھا یہ دو پورشن بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی صفت میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے جس میں حالت بدل جائے، یہ نہج البلاغہ کی میں بتا رہی ہوں آپ کو، بڑی آسان سے آسان لینگویج ہے، اس سے آسان نہیں ہو سکتی، یعنی آدھا اور آدھا ان کو ملائے ایک بنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جس چیز کی حالت بدل جائے وہ خدا نہیں، اللہ پہ ویلڈ نہیں ہوتی اس سے، ٹھیک ہو گیا؟ اب دو لیں، دو کو حیف کریں تو ایک ادھر، پہلے یہ 2 تھا، اب حیف ہو گئی، یہ 2 اس طرح ہو گئے، حالت بدل گئی، 2 کا آدھا 1 ہو گیا، یہاں پر بھی، تو اس کا مطلب مولا فرماتی ہے کہ جہاں جہت بدل جائے اور اس کی دوئی ہو جائے، اس لیے احد ایک ایسا احد ہے کہ جو نہ آدھا ہو سکتا ہے، میں اور آسان کر دوں، پانی جو بھی میں نے سائنس پڑھی ہے، پانی 2 گیسوں سے مل کے بنا، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن سے 2 گیسیں ملے تو ایک پانی بنتا ہے، یہاں پر حالت چینج ہو گئی، یعنی کہ وہ ایسا مرکب بھی نہیں ہے، اللہ نہ کمپاؤنڈ ہے نہ مرکب ہے کہ جو مل کے بنا، نہ ہی اجزاء ہے کہ ایک ہاتھ کے 2، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جس کی مثال کوئی نہیں اور نہ ہی اس کی مثل ہے، یعنی مثال کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مثل کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کائنات، یعنی مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہو اسے دیکھ کر دوسری چیز بنائی جائے، اللہ نے یہ پوری کائنات بغیر کسی ڈیزائن کے بنائی، وہ ایسا ہے، سبحان اللہ۔ اب آخری سوال کا جواب بس مسائل کی طرف میں آنے لگی، 6:47 ہو گئے ہیں، اور میں جلد از جلد بس مسائل کی طرف آنا چاہتی ہوں، مجھے جن کے مسائل پڑھنے ہیں مسائل کی بڑی سخت ہیں، آسمان بھی آج ہوگا۔ اب واحد کیوں آیا اور احد کیوں آیا قرآن پاک میں، یہ سن لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے کفار نے کہا کہ 360 بت جب وہ لے کے آئے، تو جب گنتی کا معاملہ آیا نا جب رسول کے پاس، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ ان 360 بتوں کے مقابلے میں وہ واحد اللہ ہے، اس کی عبادت کریں، اب جب یہ فیصلہ گنتی کی بات ہوئی کہ ان کو چھوڑو 360 کو، اس واحد کو مانو، جب وہاں منزل پہ پہنچ گئے تو جب اخلاص اور توحید کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا کہ آپ آئے ہو تو اخلاص سے مانو کہ میں احد ہوں، ایک صلوات علیہ محمد وعلیہ۔ بس آج کی گفتگو تمام، اللہ کریم ہماری تمام تر جو بھی کوششیں اور کاوشیں ہیں برپا کرنے کے لیے عزاداری قبول اور مستجاب عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے اور چرن ساری کی ساری جو اہل عزا ہوتے ہیں بہت ہی بے چین ہوتے ہیں، ہمارے یہ ایام عزا ہر سال میں جو آتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ جو ہستی منتظر ہوتی ہے وہ ہمارے وقت کا امام ہے، بس ایک گوشے میں ہو جائیے اور مصائب اہل بیت سن لیجیے اور دل کھول کے دعا کریں۔ یہ اہل بیت کو جو ہم نے ہونا یہ بھی اخلاص کے ساتھ ہونا، اپنے غموں کو سامنے رکھیں، میں اکثر کہا کرتی ہوں اگر اہل بیت کو بھی ہونا ہے تو اخلاص کے ساتھ، میں نے اسی لیے سورہ مبارکہ کا تقرر کیا، انتخاب کیا۔ سب سے زیادہ مشکل میرے لیے ہوتی چھوٹے بچوں کے مسائل پڑھنا، معصوم، سب سے بڑی مشکل
बच्चों के इंसान होते हैं, शहजादा अली असगद, शहजादी सकीना और ये दो शहजादे। अल्लाह अकबर। बस आप सुबहाइएगा, मेरे लफ्जों पे नहीं, जहन के अंदर वो तस्वीर अपने आप को ले जाए मुस्लियत में, जो मेरी बहनें माशाल्लाह ज़ाहिर हो चुकी हैं। मुसैयद में आप उनके रोजे 30 किलोमीटर के फासले पर करबला से दूरी पर इन शहजादों के आपको मिल जाएंगे। बस एक मर्तबा कहा जाता है कि एक मर्तबा ये कैद में रहे और इब्ने जियाद की कैद में, जनाब अमीर मुस्लिम अस्लम की शहादत के बाद कहा जाता है कि जो दारुए जिंदान था, काफी देर जब ये कैद में रही, को खाना पीना सही नहीं मिलता था। बच्चों ने फैसला किया, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। बच्चों ने फैसला किया कि जो दारुए जिंदान है, शायद इससे हम बयान करें, हम बताएं इसको कि हम कौन हैं, शायद इसके दिल में कोई रहम आ जाए। एक मरतबा वो दारुए जिंदान बैठा था, बच्चों ने उसे कहा कि तू मोहम्मद और रसूलुल्लाह को जानता है? उसने कहा वो मेरे रसूल। कहा तू अली इब्ने अबी तालिब को जानता है? कहा वो रसूल पाक के चचाजाद थे। कहने लगे कि तू जाफर तैयार को जानता है? कहने लगा हाँ, वो अली इब्ने अबी तालिब के भाई थे। कहा कि हम जाफर तैयार से हैं। मुस्लिम बिन अकील, हमारे वालिद साहब मुस्लिम बिन अकील जो वो कूफा में शहीद हो गए। तारीख ये बताती है कि काफी लोग ऐसे थे कि जिनको नहीं पता था कि अहले बैत है। वो दारोगा जिंदान बड़ा हैरान हुआ, मुहिब्बाने अहले बैत था। अब ये आज मैं जिनके मसाइल पढ़ने लगी हूँ, इनकी वालिदा गिरामी बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा है। ये मौला अब्बास की बहन है, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की बेटी है। बीबी उम्मुल बनीन को भी आप गुस्सा दीजिएगा, आज मौला अब्बास के भांजों की के मसाइल पढ़ने लगी हूँ। इसी तरह मौला हुसैन के भांजों के भी पढ़ूंगी इंशाअल्लाह। कहा जाता है कि दारोगा जिंदान जो है, इसका मुख्तसर उसके दिल में रहम आया। उसने कहा देखो मेरी तो जान चली जाएगी, जो भी है, मैं क़यामत को रोज़े महशर रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, तुम अपनी जान बचाकर। उसने थोड़ा बहुत रास्ता बताया। मुझे पढ़ते हुए और सुनते हुए कई सालों से मिंबरों से भी हम सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, मुझे ये हैरत होती है कि इतने कम सिन बच्चे, ज्यादा से ज्यादा एज 9 साल, 10 साल, 11 साल, दो भाइयों की मोहम्मद और इब्राहिम बताई जाती है। आप सोचिए कि 9 साल की उम्र क्या उम्र होती, और किस तरह से, क्या उस जमाने में कोई नक्शा था? हम लोग यहाँ पर गाड़ी में बैठ कर नक्शे हमारे पास होते हैं, अगर हम इधर उधर गुम हो जाए हमारे हवास बाख्ता हो जाते हैं। अब इन दो भाइयों की कहानी सुनिए कि ये वहां से आजाद हुए और भागते भागते एक दरख्त के अंदर जाकर छुप गए। तारीख कहती है कि इनको रास्ता भूल गया कि मुझे कहाँ जाना, मैं कहाँ जाऊँ, मदीने का रास्ता। कहा जाता है वहां पर एक मोमिना पानी भरने के लिए दरिया के किनारे। अब ये दरिया के किनारे उस दरख्त में थे, इनका अक्स जो था वो पानी पर पड़ा। अल्लाह करे मैं मसाइल पढ़ दे। इनका चेहरे का अक्स जब पानी पर पड़ा तो उस औरत ने अक्स में देखा कि दो चांद से चेहरे पानी में दरख्त अक्स नजर आए, कि दो चांद से चेहरे जो दरख्त में बैठे हुए छुप कर। उस मोमिना ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो? ये डरते हुए पहले बता नहीं रहे थे,
جب اس مومنہ نے اپنا اظہار کیا کہ وہ مہربان اہل بیت سے ہے، تو پھر ان بچوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بس ہائے کر کے غصہ دینا آج جناب سیدہ کو اس لیے کہ کربلا شروع ہوئی امیر مسلم سے ہوتی ہے بچوں سے۔ کہتے ہیں کہ امیر مسلم کو جب چھت سے گرانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، لوگ عید کی تیاریاں کر رہے تھے، عید الاضحیٰ تھا نا، عید کی تیاریاں کر رہے تھے، کپڑے لینے اپنے اپنے بچوں کے بازو پکڑ کے جا رہے تھے۔ امیر مسلم نے جب جو امیر مسلم کو اوپر سے دھکا دینے کے لیے لے جا رہا تھا جلاد، اس سے کہا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے، کہا یہ عید کی خرید و فروخت کرنے اپنے بچوں کو دکانوں پہ، اجرکم من اللہ۔ بس ایک مرتبہ ان بچوں نے جب اس سے روداد بیان کی، وہ مومنہ ان کو اپنے گھر میں لے آئی، لیکن اس مومنہ نے خبردار کیا کہ میرا شوہر جو ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ مومنہ کا بیٹا تھا، بعض روایات میں ہے کہ وہ شوہر تھا۔ بہرحال میں یہاں پر شوہر کی نسبت سے روایت پڑھتی ہوں کہ اس کہنے لگی میرا شوہر جو ہے بڑا شکیل قلب ہے اور وہ بڑا سخت ہے، لہٰذا اس سے تم لوگوں کو چھپنا ہوگا۔ قصہ مختصر، ایک مرتبہ اس عورت نے ان بچوں کو ایک کمرے کے اندر حجرے میں بند کر کے کہا کہ بچوں میں تمہارے لیے آج کھانا دی، اور انہوں نے بڑی دیر کے بعد بچوں نے کھانا کھایا۔ بچوں کو کہا کہ آپ لوگ پانی سے، گرم پانی سے نہا دھو لیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ بچوں نے بیٹھ صاف ستھرے ہو کر نماز پڑھی، نماز، اور کہا اس نے باہر سے وہ تالا لگا دیا دروازے پر۔ اور ابن زیاد نے امیر مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے 2000 درہم کا انعام لگایا تھا کہ جو ان کو لے کر آئے گا اسے 2000 درہم ملیں گے۔ اب اس مومنہ کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا حارث ملعون۔ یہ رات کو آیا، رات کو جب یہ آیا تو روایت کہتی ہے کہ اپنی بہت ہی غصے میں تھا اور بیوی سے کہنے لگا، بیوی نے پوچھا تو اتنا غصے میں کیوں؟ کہتا سارا دن میں ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے ابن زیاد سے انعام حاصل کرنا ہے۔ اس مومنہ نے کسی بھی طریقے سے ان بچوں کے بارے میں اس کو کہا کہ تو ایسا نہ کر، وہ آل رسول ہے۔ اس نے کہا کیا تو جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتی۔ اتنی دیر میں رات گزری، جب رات کو آدھی رات ہوئی نا تو ایک بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی نے ایک دم سے اٹھایا اور وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ بھیا میں نے خواب میں اپنے جد رسول خدا کو دیکھا ہے، اور رسول خدا کہتے ہیں اے مسلم تو اکیلا آ گیا، تیرے بچے کدھر ہیں؟ ایک مرتبہ مسلم میں بابا نے کہا کہ میں ابھی یا رسول اللہ میں ابھی ان کو لے کے آتا ہوں، بھیا ایسے لگتا ہے ہمارا وقت غریب ہے۔ اتنے میں یہ کہہ کر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گلے لگا، ارے عزادارہ نے محترمات، میں کہتی ہوں بچے تھے اور تنہائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس ملعون کے کان میں رونے کی آواز گئی، اپنی بیوی سے کہتا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے بڑا ٹالنے کی کوشش کی، ہمسایوں کے گھر سے ہے، یہ فلاں کے گھر سے ہے۔ کہتے ہیں روایت کہتی ہے اس ملعون نے صبر نہ کیا، یہ اس آواز کے پیچھے پیچھے فالو کرتا ہوا جاتا رہا، حتیٰ کہ یہ اس حجرے کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا وہاں پر تالا پڑا ہوا ہے، اس نے اس سے چابی مانگی، اس کی بیوی نے انکار کر دیا، چابی نہیں ہے۔ اس شکی نے، اس ملعون نے لوہے کی کلہاڑی سے تالے کو توڑنا شروع کیا، اور قصہ مختصر تالا توڑ کر اللہ کرے یہ جملہ آپ سن سکے۔ ایک مرتبہ جب اس نے اس حجرے کا کھولا، حجرے میں اندھیرا تھا، روایت کہتی ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے چیک کرنا شروع کیا، ٹٹولنا شروع کیا۔ اتنی دیر میں اس کا ہاتھ محمد کے سر کے بالوں میں جا لگا۔ اس شکی نے اس ظلم سے بچے کو ظلموں سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے دوسرے بھائی کو اجروں کو ملا۔ ابھی میرے کہیا ہمارا پرسہ قبول کرے، بس تھوڑی سی زحمت۔ ایک مرتبہ دونوں کو زلفوں سے پکڑ کے روایت کہتی ہے ساری رات اس چکی نے ان کو ایک باز کے ساتھ، اور باز روایت میں لٹا کر پاک
یہ بڑا سخت تھا. قصہ مختصر یہ بچوں کو نہ بچے اس نے بچوں کو جب لے جانے لگا روایت کرتی ہے بچے نہ زمین پر نہ زمین پر بچوں کو بالوں سے اٹھا کر یہ گھسیٹتا ہوا یہ ہوا میں معلق لے کر نہر کے کنارے گیا. یہ سامنے اپنے ایک غلام کو دے گیا اپنے بیٹے کو بھی ساتھ دے گیا. اس نے اپنے غلام سے کہا یہ لے پکڑ ان کی گردنیں اتار. غلام نے کہا نہیں. ارے میں شرم رسول کو کیا جواب دوں گا. اس نے اپنے غلام کا قتل کر دیا. پھر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کہنے لگا میں اسی نام کی لالچ میں اپنی آمدن نہیں خراب کروں گا. یہ چھوٹے سے بچے قصہ مختصر اس نے اپنے بیٹے کو بھی پیچھے پھینکا. یہ آگے ہوا اپنی بیوی کو بھی زخمی کیا. ارے دریا کے کنارے گئے بچے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ ہم اہل بیت سے تجھے ابن زیاد سے کتنا انعام ملے گا. کہنے لگا ملعون 2000 درہم. کہا تو ہمارے ماموں جان کے پاس لے جا ہم تجھے اس سے دگنا دلا دیں گے. یہ کہنے لگا مجھے ابن زیاد سے ہی لینا ہے. بچوں نے کہا اچھا پھر ایسا کر ہمیں لے جا کے بیچ دے تجھے انعام مل جائے گا. کہنے لگا نہیں مجھے ابن زیاد کو تمہارے سر دینے ہیں. تیسرے بچوں نے کہا پھر ایسا ہے اگر مارنا ہی چاہتا ہے آل محمد کے بچے ارے ماتم کر کے ہائے کرنا. کہنے لگے تو رکعت نماز پڑھنے دے آسان ہے. کہ بھائی بعض روایات میں ہے اس نے نماز نہیں پڑھنے دی. بعض روایات میں ہے کہ وضو کرنے کے لیے دریا میں جانے لگے. اس نے روک دیا. کہا کیا کرنے لگے. کہا وضو کرنے لگے. کہا نہیں تیمم کرو میں تمہیں پانی نہیں پینے دوں گا. تم بہانہ کرتے ہو. تم پانی پینا چاہتے ہو جو بھی اللہ ایسے نامے سید آپ کی خیر قبول کرے. کہ اتنی دیر میں بچوں نے نماز ادا کی. اب کہتا ہے کس کو پہلے قتل کرو. کبھی بڑا آگے آ جاتا تھا. بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی کا میں ہاتھ میری ماں نے میری ہاتھ میں دیا تھا میں پہلے قتل ہوں گا. چھوٹا کہتا نہیں میں پہلے. قصہ مختصر اس نے محمد کی گردن پر تلوار چلائی. ارے ساری محمد کا ابراہیم کی جھولی میں آیا. ارے چھوٹے بھائی نے اپنے بھائی کے سامنے ایسے منہ رکھا تو کہا بھیا اس نے محمد کا لاشا اٹھا کر دریا میں پھینکا. ازاداروں نے محترمات لاشا پانی پر ٹھہرا. چھوٹے بھائی نے کہا محمد بھیا ابھی کہیں نہ جانا میرا انتظار کرنا. اتنے چھوٹے بچے. ارے بھائی ادھر ابراہیم کا سر اتارا. اب ابراہیم کا لاشا روایت کے بھی جب پانی پر اس نے پھینکا. ارے دریا میں تلا تمایا. ارے دونوں جسم آپس میں ملے. کوئی کانے مرغے والے ارے ہاتھ میں لائے کہتے تھے ارے ظالم یہ تو نے ظلم کیوں کیا. تیرے بچوں نے تیرا کیا بگڑا. آخری دو جملے بس دعا مانگنے نام کی زبان تمام ہے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ ملعون سر لے کر جب ابن زیاد کی گود میں گیا ابن زیاد جیسا ملعون کہتا ہے ارے شکی قلب تو نے یہ چاند جیسے چہرے ان کو کیسے ذبح کیا. میں کہتی ہوں ابن زیاد جیسا ملعون ان چہروں کو چاند کہہ رہا تھا. ارے عمان رقیہ کے دن میں ارے جس کے تو تھے ہی چاند. اسی لیے بی رقیہ نے جب امیر مسلم کا لاشا جب کربلا میں لٹا ہوا قافلہ آیا کوفہ کے بازار میں دیکھا نا تو دارالامارہ پہ لٹکا ہوا تھا. امیر مسلم سے آخری جملہ دعا مانگنے نا بی رقیہ نے ایک سوال کیا میرے والی نے جو بچے میرے واسطے میں نے حسین میں قربان کر دیے. اے میرے والی یہ تو بتا ارے جو بچے تیرے حوالے کیے ارے میرے بچے کہاں
عالم الذی نزل وہی منصرف یہ ہماری لائی ہوتی ہوئی آنکھوں سے جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار ہمارا مرسا قبول اور مستجاب ہو جائے. بانی مجلس کے دل میں جو حاجات ہو جو بھی شامل ہے اس وقت مجلس میں شرکت کر رہی ہیں میری مومنات بہنیں اور جو نہیں بھی کر سکے سب کی دل کی دعائیں قبول اور مستجاب عطا فرما دے. پروردگار بے شک سب سے بڑی دعا ہمارے مطلوبوں کا جنت جیسے ہو جائے تاکہ ہم تمام تر مظالم کا بدلہ لے سکے. پروردگار ہمارا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر یہ متمسک کبھی ولایت علی بٹھا لے اور مولا حسین کی رفاقت اور شفاعت نصیب ہو. آپ تمہیں حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی. تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم خدائی. 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے. کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے. بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی. اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی. قدموں کے نشاں ڈھانپ کے قدموں کے نشاں ڈھانپ کے بیٹھی ہے سرے راہ. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گن گن کے جو سغرا نے یہ دن ہے گزارے. زندہ ہے تو اکبر کے یہ وانوں کے سہارے. دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی. ہر روز یہ نانا کو رو رو کے
رہتی اکبر نہ ملا نانا